حاضرین کرام، ماہ سفر المظفر کا یہ پہلا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آج کے جمعہ میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 229 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں گزشتہ 2-3 جمعوں سے کہ گھریلو، معاشرتی، ازدواجی مسائل کے حوالے سے قرآنی آیات پر گفتگو اور بیان کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اس کی معلومات کی کمی معاشرے میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق۔ تو آج جو میں نے آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا وہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے وہ حصہ آیت نمبر 229 سورہ بقرہ کی، جس کو میں نے آج کے جمعہ میں انتخاب کیا ہے بیان کے لیے آپ حضرات کی بارک خدمت میں۔ الطلاق مرتان، ایک ہے نکاح جو شرعی لحاظ سے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین سب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کیا؟ نکاح۔ کوئی بھی منکر نہیں ہے اس کا۔ کیسے ہوگا؟ قرآن میں ذکر موجود ہے نکاح کا، اور اس طرف گزشتہ جمعہ آپ نے بیان بھی سن لیا ہے۔ اگر کسی نے نہ سنا ہو تو فیس بک پر اور یوٹیوب پر یہ بیان ہر جمعے کے موجود ہوتے ہیں، گھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو آج ہے طلاق پر بیان، اور نکاح پسندیدہ ہے اور طلاق مبغوض، جس کا معنی اللہ کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک موجود ہے کہ حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ مبغوض من اللہ الی اللہ الطلاق، یعنی حلال میں سے اللہ کے نزدیک جو ناپسندیدہ بات یا چیز ہے یا عمل ہے وہ طلاق ہے حلال۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حلال چیز ہے تو حلال، اگر جائز ہی نہ ہوتی تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے دنیا میں۔ طلاق کو اگر جائز رکھا ہی نہ جاتا، حرام کر دیا جاتا، جیسے بہت سی چیزیں حرام ہو گئیں شریعت محمدی میں، تو اگر طلاق کو بھی حرام کر دیا جاتا تو بہت سی خواتین کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے، خود مردوں کے لیے بھی مسائل ہو جاتے کہ کریں تو کیا کریں، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، پھر یہ ہوتا۔ تو باری تعالیٰ نے طلاق کو
حرام قرار نہیں دیا مگر ناپسندیدہ قرار دیا ہے. تو ناپسندیدہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچو. ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ قرض حلال ہے، حرام نہیں ہے. قرض لینا حلال ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ قرض لیتے رہو. بچو تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ رہے. بوجھ ہے کیونکہ قرض کو لوٹانا ہوگا نا. جو بندہ نہ لوٹانے کی نیت سے قرض لے وہ تو بے ایمان ہوگا. لوٹانے کی نیت سے لے گا لیکن اگر نہ لوٹا سکا تو پھر اس کے اوپر تو ایک برڈن ہوگا، بوجھ ہوگا، پریشان رہے گا بیچارہ، ٹینشن میں رہے گا کیا کروں. تو مثال دے دی میں نے کہ حلال چیز تو ہے وہ مگر بچنا ہے. طلاق بھی حلال ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے. نکاح پسندیدہ ہے، اس کو تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، انبیاء کرام نے پسند بھی رکھا اور اپنایا بھی. یعنی نکاح والے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک نکاح نہیں کئی نکاح ہوئے. آپ کی تو متعدد ازواج مطہرات ہیں، اگرچہ ان کی توجیہ ہیں، ان کی مقاصد ہیں ان نکاحوں کے، مگر ہے تو نا ایک سے زیادہ نکاح ہے نا. مگر طلاق ناپسندیدہ ہے. اب ہوتا ہے یہ معاشرے میں ہمارے خصوصاً آج کل بھی ہے کہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے اور بے دھڑک ہے اور شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر ہو رہا ہے. کیونکہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق ہے تو جائز ہے، حلال ہے، مگر دینا کیسے ہے، کہاں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، کہاں اور کیسے دیں گے تو حرام ہوگا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. بس ایک لفظ سمجھ لیا ہے طلاق، اس کو جان لیا بس صرف، اور یہ جان لیا کہ یہ ہمارا حق ہے. اب یہ حق اللہ نے مرد کو دیا ہے طلاق کا بے شک، مگر ایک حق اللہ نے عورت کو بھی دیا ہے، وہ خلا کا ہے. اس پر الگ بیان ہوگا کبھی انشاءاللہ، وہ خلا کے موضوع پر ہو سکتا ہے بیان. ابھی تو صرف طلاق پر بیان چل رہا ہے کہ اگرچہ عورت کو بھی حق ہے کہ اگر کوئی وجہ ایسی نظر آ جائے کہ ساتھ رہنا اور نبھا کرنا مشکل ہے، گاڑی آگے چل نہیں سکتی، تو پھر اس کو بھی اللہ نے حق دیا ہوا ہے خلا کا. رسول اللہ نے بھی دیا ہوا ہے خلا کا. مثالیں بھی موجود ہیں احادیث میں، واقعات موجود ہیں احادیث میں. تو وہ کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا اگر عورت خلا لینے پر مجبور ہو جائے. مگر اس وقت تو بات ہو رہی طلاق کی. اب کیا فرمایا باری تعالیٰ نے؟ الطلاق مرتان، طلاق دو بار تک ہے. یعنی اگر کہیں ایسا ضروری ہو جائے، لازم ہو جائے تو کیا کرنا ہے. عہد رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کی شوہر کی کہ میرے شوہر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا، رجعت کرتا رہوں گا، یعنی طلاق بھی دیتا رہوں گا پھر رجوع بھی کرتا رہوں گا، طلاق دینے کے بعد واپس تمہیں اپنی بیوی کے طور پر پھر قبول کر لوں گا. تو یہ سلسلہ جاری رکھے گا.
تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے وہ کھیل تماشا کوئی کر لے. یعنی کہ عدت گزر رہی ہو اور ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لے. تو اس عورت نے آ کر یہ شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں, یا رسول اللہ یہ شوہر کا خیال ہے کہ مجھ کو وہ اسی طرح عمر بھر قید رکھنا چاہتا ہے, طلاق دے دیا رجوع کر لیا, طلاق دے دیا رجوع کر لیا. تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس پر بیان چل رہا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ سن لیا کہ یہ مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا اور اس طرح کا حکم نازل فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دیکھو طلاق جو ہے نا یہ صرف 2 بار کی ہے, اور اس کا بھی قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ 2 بار ایک ساتھ بھی نہ, ایک ہی بار. عام طور پر ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جب طلاق دینا ہوگا تو 3 دفعہ طلاق دینا ہوگا, 3 بار طلاق دینا ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی غصہ آ گیا, عام طور پر غصوں میں ہوتی نا طلاق, اب غصے میں طلاق دینے کے بعد مدارس میں, دارالعلوم میں استفتاء فتویٰ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی, اب ہم کیا کریں, 3 طلاق دے دی, اب کیا گنجائش ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آ کر, غصے میں آ کر یک دم بیک وقت 3 طلاق دے دی اور پھر بعد میں پچھتا رہے, اور دونوں پچھتا رہے. کیوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نوازا ہوتا ہے, بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں, تو پھر خیال آتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا, ہم تو الگ الگ ہو جائیں گے, شوہر الگ ہو جائے گا, کہیں اور نکاح کر لے گا, بیوی فارغ ہو جائے گی, کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. کس نے روکا ہے؟ شریعت نے تو روکا نہیں ہے. مگر بچوں کا کیا ہوگا, یہ تو رل جائیں گے, ان پر تو ظلم ہو جائے گا. نہ یہ ماں کے رہے نہ یہ باپ کے رہے, بیچ میں لٹک جائیں. آپ دیکھتے نہیں رات دن کیا ہوتا ہے, عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں نا, فیملی کورٹس میں, یہ والے میاں بیوی والے, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں. شوہر کہتا ہے میرے پاس رہنا چاہیے, بیوی کہتی ہے میرے پاس رہنا چاہیے, باپ کہتا ہے میرے پاس, ماں کہتا ہے میرے پاس. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کسی ایک ہی کے پاس رہے. پھر کیا ہوگا بھائی, چند دن اس کے پاس, چند دن اس کے پاس, چند دن اس کے پاس, چند دن اس کے پاس. اب یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ تو بچوں کے اوپر اس کا بڑا گہرا برا اثر پڑتا ہے نفسیاتی طور پر. تو یہ ظلم جب کوئی طلاق کے حوالے سے بے سوچے سمجھے کرتا ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا اور یہ بتایا ہے کہ بے دھڑک طلاق مت دو. تو لوگ کیا کرتے ہیں, بیک وقت 3 طلاق دے دیتے ہیں, پھر جا کر روتے, ہم چاہتے ہیں ہم تو واپس ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. تو نہیں رہ سکتے بھائی. آپ 3 طلاق اگر دے دی آپ نے بیک وقت تو وہ 3 مانی جائیں گی, 1 نہیں مانی جائے گی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, خود تو ہے حنفی, الحمدللہ فقہ حنفی ہے بہت بڑا, تو شوہر بھی حنفی فقہ پر عامل, بیوی بھی فقہ حنفی پر عامل, خاندان بھی فقہ حنفی پر عامل. لیکن کیا کرتے ہیں, اپنا مطلب نکالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں غیر مقلد کے پاس. کدھر؟ اہل حدیث کے پاس, جن کو ہم کہتے ہیں گمراہوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے جا کے فتویٰ لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 3 طلاق 1 دفعہ دے دی, بیک وقت دے دی, تو وہ تو ایک ہی شمار ہوگی. جاؤ تو کہتے ہیں یہ مل گیا فتویٰ. تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. ائمہ 4 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ,
حضرت امام مالک، حضرت امام ادریس، محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے امام ہیں اہل سنت کے فقہ کے. ان چاروں کے نزدیک 3 طلاق ایک دفعہ دینے سے 3 ہی ہوگی، 1 نہیں ہوگی. تو وہ اس طرح کے چکر کرتے پھر صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم جا کے غیر مقلد کے پاس سے جا کر اپنا مطلب نکالنے کے لیے فتویٰ لے لے جا کر. ہاں باقی کاموں میں تو فقہ حنفی پر چلتے ہیں. حج کرتے فقہ حنفی کے مطابق، عمرہ کرتے فقہ حنفی کے مسائل پر، نکاح کرتے فقہ حنفی کے مسائل پر، روزہ رکھتے فقہ حنفی کے مسائل پر. لیکن جب یہ مسئلہ آ کر گوٹ اٹک جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پھنس گیا، اب کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے فتویٰ لیں گے، تو یہ غلط ہے. اس لیے یہ بتایا جاتا ہے اور بتایا جانا ضروری ہے ہر ایک کو کہ اگر طلاق دینی ممکن ناممکن، اگر طلاق دینی ناگزیر ہو یعنی مجبوری ہو کہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حلال ہے، جائز ہے، دے سکتے ہیں، اگرچہ ناپسندیدہ ہے، مگر اگر ضروری ہے تو دینا ہوگا. تو کیسے دیں؟ تو اس کی صورت اگر 3 طلاق بیک وقت دینے والی لوگ ہیں آپ، تو حرام ہے. جس نے ایک ساتھ 3 طلاق دی وہ گناہگار ہے. پڑھ لو آپ کہیں جا کر طلاق کے مسائل میں، تفسیریں پڑھ لو، فتوا پڑھ لو، احادیث پڑھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ بیک وقت جو 3 طلاق دے دے گا کہ طلاق طلاق طلاق، تو یہ حرام کیا اس نے، فعل گناہ کیا اس نے. طلاق تو ہو جائے گی، بیوی تو نکاح سے فارغ ہو جائے گی، یہ شخص حرام کا مرتکب ہوگا جس نے ایسا کیا، بیک وقت 3 طلاق دیا. یہ حرام کا مرتکب ہوا اور یہ گناہگار ہوا اللہ کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ بچ گیا، گناہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوا. کیوں دیا 3 طلاق بیک وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ اس چیز سے روکا ہے کہ 3 طلاق بیک وقت مت دو. 1 طلاق دینا کافی ہوتی ہے بس، اگر دینا ہو تو. اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں عورت کو طلاق دو، حالت طہر میں. یہاں تو ایسا ہوتا نا، جیسے غصہ آیا طلاق، ہے نا، نمک تیز ہو گیا کھانے میں طلاق، کھانا دیر سے آیا طلاق، پراٹھا اچھا نہیں بنا طلاق. بڑا کھیل سمجھا تم نے طلاق کو. تو یہاں تو یہ ہوتا ہے، ورنہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جو طلاق دینا ہو 1 دینا، اور وہ بھی حالت طہر میں دینا، جب عورت پاک ہو اور اس پاکی میں تم نے اس کے ساتھ مجالست ہم بستری نہ کی ہو، ورنہ عدت کا مسئلہ پڑ جائے گا نا. اگر حمل ٹھہر گیا تو کیا ہوگا کہ عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جب تک حمل پورا نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، عدت اس کی چلتی رہتی ہے. اب یہ تو اس کی قسمت پر ہے کہ یا تو بچہ اگلے دن پیدا ہو جائے اور وہ عدت سے فارغ ہو جائے، یا اب 9 مہینے چلے تو پتہ چلے گا عدت بھی 9 مہینے ہو رہی ہے. تو اس لیے منع ہے کہ آپ کو جب طلاق دینا ہو تو سوچ سمجھ کے دو، غصے میں مت دو، پہلے اس پر غور کرو ہاں کہ دوں یا نہ دوں، کیا اس کا حل کچھ دوسرا بھی ہے یا صرف طلاق ہی ہے؟ اللہ نے اور بھی تو حل رکھے ہوئے نا. آپ نے پچھلے جمعوں میں جو تقریر سنی ہے کہ بیوی کی نافرمانی کے قرآنی علاج، اگر آپ نے بیان سنا ہو تو اس کے اندر آپ نے دیکھا نا کہ 3 سٹیپس باری تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ تو نہیں کہا کہ آخری سٹیپ پر پہنچ جاؤ، فوراً آخری درجے پہ پہنچ جاؤ، نہیں، ایسے ہی بے دھڑک طلاق دینے سے گریز کرو، سوچو سمجھو، کیا پتا
اللہ تعالیٰ کچھ اس میں نباہ کی صورت نکال دے، دونوں کے گھر والے مل کر بیٹھ جائیں، سر جوڑ کر دیکھیں، کیونکہ کوشش اچھی تو یہ ہے کہ گھر بسا رہے، بلا وجہ گھر نہ اجڑے، گھر برباد نہ ہو۔ بلڈنگ بننے میں بہت دیر میں بنتی ہے اور ٹوٹنے میں ایک ہی بار گر سکتی ہے، تو گھر تو ٹوٹنے میں فوراً ٹوٹ جائے گا، بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ لہذا غور کرو آپس میں مل کر بیٹھ کر کہ کیا حل ہو سکتا ہے، کیا شکایات ہے، جس کی کوئی شکایت ہو ناجائز ہو اس کو تنبیہ کر دو، جائز شکایت کو مان لو، معذرت کر لو۔ یہ ہے نا طریقہ، یہ تھوڑی کہ بس زبان چلاؤ اور طلاق دے دو۔ تو ابھی میں نے کیا عرض کیا کہ حکم کیا ہے شریعت کا، کہ عورت کو اس کے پاکی والی حالت میں اور اس پاکی میں جس میں تم نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اس کے ساتھ سوئے نہ ہو، جنسی تعلق قائم نہ کیا، اس میں طلاق دو۔ سوچتا ہے کوئی، ہر کوئی ایسا؟ میرے پاس تو رات دن مسائل آتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کے نپٹانے کے لیے، مشوروں کے لیے، میں تو دیکھتا ہوں کوئی یہ نہیں سوچتا، بلکہ وہ 3 طلاق والے مسئلے آ جاتے ہیں، 3 طلاق دے دی۔ آپ جائیں عدالتوں میں، وہاں اوتھ کمشنر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ریٹن پہلے سے تیار شدہ طلاق نامہ لکھا ہوتا ہے 3 طلاق کا، کیونکہ ان کو بھی یہ خبر نہیں کہ 3 طلاق دینا بیک وقت حرام ہے، گناہ ہے، مت کرو، ان کو بھی خبر نہیں، ان کا تو دھندا ہے نا یہ، وہ تو اسٹمپ پیپر بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آ جاؤ بھائی لے لو، چلو پہلے سے چھپا ہوا ہے، جاؤ لے جاؤ چلو۔ مگر یہ کہاں پتا ہے کسی کو، ہر ایک کو، کہ طلاق دینا ہے تو دینا کیسے ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دینا ہی ہو تو 1 طلاق دو، بس چھوڑ دو، ختم، اسی سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ اس طلاق کا ایک فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں طلاق دینے کے بعد خیال آ گیا کہ نہیں ارے بھائی غصے میں ہو گیا تھا، غصہ بہت آ گیا تھا، اور ادھر ادھر دماغ گھوم گیا تھا، کوئی اور ٹینشن تھی، منہ سے نکل گیا، چلو ہو گیا، لیکن اب خیال آیا کہ نہیں، گھر کو تو بسانا ہے، گھر کو قائم رکھنا ہے، بچے بھی ہیں میرے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، مجھے بھی پیار ہے، بیوی کو بھی اس سے پیار ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اب رجوع کرنے کا موقع ہے، عدت کے اندر رجوع کر لو، یعنی کہ 3 حیض گزرتے ہیں تو عدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے اندر رجوع کر لو۔ یا تو رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے 2 گواہ بنا کر اس کو اپنی بیوی بنا لو دوبارہ، یعنی قبول کر لو کہ میں نے طلاق کو واپس لے لیا، 1 طلاق دی تھی وہ طلاق رجعی کہلائے گی، اس کو ہم نے واپس لے لیا، اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا یہ۔ اور یا پھر اس کے ساتھ وہ تعلق جو زوجیت کا ہوتا ہے وہ قائم کر لو، تو بھی بیوی بن جائے گی وہ دوبارہ عدت کے اندر، اور عدت گزر گئی اب وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب بھی اگر گنجائش ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اگر کچھ رحم آ گیا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا خیال آ گیا، تو کیا کرو؟ تجدید نکاح، دوبارہ نکاح پڑھاؤ اپنا، دونوں نئے مہر کے ساتھ، مہر بھی مقرر کرو اور دوبارہ اپنا نکاح پڑھواؤ اور پھر ایک ساتھ ہو جاؤ۔ اب گنجائش موجود ہے، کیوں کہ 1 طلاق تھی نا، تو اسی لیے حکم ہے، فقہاء نے بھی کہا ہے کہ خدا کے بندوں اگر طلاق دینی ہی ہو تو پھر 1 ہی دینا، تاکہ اگر تمہیں گنجائش لگے تو ٹھیک ہے تمہارا کام بن جائے گا، اور نہیں تو بھی تمہارا کام بن جائے گا۔ عدت گزر گئی، وہ بھی آزاد، تم بھی آزاد، جاؤ اپنا راستہ لو۔ کیوں خاموخواہ بیک وقت 3 طلاق دیتے ہو؟ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے وہ، یہ دو، یہ طلاق، 1 طلاق، طلاق رجعی، پھر اس میں بھی اللہ نے فرمایا طلاق مرتانی، یہ طلاق 2 بار ہے، کہ اب اور گنجائش تمہارے پاس موجود ہے کہ 1 طلاق اور تم دے سکتے ہو، وہ دوسری ہو جائے گی، اس میں بھی تمہارے پاس گنجائش ہے، عدت کے اندر رجوع کر لو تو واپس تم میاں بیوی ہو گئے۔ اور اگر تمہارا خیال نہیں ہے ایسا
تم چاہتے ہو کہ نہیں ہمیں تو رہنا ہی نہیں ہے، تو عدت ختم ہو گئی، دونوں آزاد ہو گئے، شوہر اپنی جگہ آزاد ہو گیا، بیوی اپنی جگہ آزاد ہو گئی، جاؤ اپنا اپنا راستہ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا نقصان ہے؟ جس میں نقصان ہے یعنی جو حرام ہے اور جس میں گناہ ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں بیک وقت 3 طلاق، کیونکہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے نا، خالی زبان چلتی ہے، پیسے تو خرچ نہیں ہو رہے، تو بس طلاق طلاق طلاق۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ منع ہے، ممنوع چیز کو کرنے کو تم تیار بیٹھے ہو، اور جس پہ گنجائش دی اللہ نے اس کو نہیں لے رہے۔ تو 2 مرتبہ، اور خدا نہ خواستہ اگر 3 مرتبہ دے دی تو پھر اب تو لوٹنے کی گنجائش ہی نہیں، جب تک کہ کہیں اور دوسری جگہ نکاح نہ ہو اس کا، پھر وہاں سے طلاق نہ ہو، پھر عدت نہ گزرے، پھر تم اس تمہارے ساتھ دوبارہ نکاح ہو۔ یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے اور اچھا نہیں ہے نا یہ پروسیس، پسندیدہ ہے تھوڑی وہ، حلالہ جس کو کہتے ہیں۔ تو کیوں ایسا کرنا؟ جس کی گنجائش موجود ہے اسی پر عمل کرو، پوچھو کسی عالم سے جا کر، پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، پڑھو فقہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا ہے۔ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فرمایا اللہ نے پھر بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، کہ یہ جو تم نے طلاق دیا اب اس میں یا تو تم بھلائی کے ساتھ روکنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو، رجعت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کر لو، سدھر جاؤ، آپس میں میاں بیوی بن جاؤ، اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اور نہیں تو اللہ فرماتا ہے او تسریح باحسان، فرمایا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑو، لات نہیں مارو، پڈا نہیں کرو، مار داڑ نہیں کرو، کوئی نیکی کے ساتھ چھوڑ دو، کچھ دے دو اگر دینا ہو تو، نیکی کرو، نیکی یہ بھی ہے۔ تو اب اس پر عمل ہر ایک کا کہاں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ رات دن مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، تو بیک وقت 3 طلاق دے دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت ثابت، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، یہ بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، اس کے دین میں خرابی نہیں ہے، اس کے کریکٹر میں خرابی نہیں ہے، بس شکل پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تو پھر کیا ہے؟ کہا مجھے چھوڑا دے، تو کہا تمہارے پاس اس کا کوئی چیز ہے؟ کہا باغ ہے، تو کہا باغ واپس کرو گی؟ کر دوں گی، اور کہا اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے وہ بھی دے دوں گی، تو کہا ٹھیک ہے باغ دے دو۔ ان کو بلایا اور کہا اس سے باغ لے لو اپنا اور اس کو فارغ کرو، تمہارے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر طلاق کا اللہ نہ کرے کہ موقع آ جائے تو 1 طلاق۔ تو آج کے جمعہ میں نے یہ بڑا اہم مسئلہ بیان کیا کہ عام طور پر لوگ بیک وقت 3 طلاق دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے، جو کہ گناہ ہے، اس سے بچیں۔ دینا ہو تو 1 دیں، پھر دینا ہو تو دوسری دیں اگلے طہر میں، اس طرح کر کے دیں تاکہ گنجائش موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اس نے جو معاملہ رکھا ہے بڑی حکمت کے ساتھ رکھا ہے، حکمت کے تحت رکھا ہے، ورنہ تو بہت بڑے گھر تباہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔